الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس آیت کا پہلا حصہ ہم نے کل پڑھا تھا، جس میں ہم نے پڑھا کہ حج جو ہے وہ کرو، لیکن اگر راستے میں تم گھیر لیے جاؤ کسی طرح سے تو پھر جو ہے اس کا جو ہے فدیہ ادا کرو، جو ہے روزہ رکھو، قربانی دو یا مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ تو آج اس کا اگلا حصہ ہے فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب امن میں آ جاؤ تم، فمن پس جو کوئی تمتع لفظ کس سے ہے؟ میم تا عین متا، اسی سے ہمارا لفظ متا ہو تو مال و متا کہتے ہیں، فائدہ اٹھانا۔ امنتم لفظ کس سے ہے؟ حمزہ میم نون امن، تم امن میں آ جاؤ۔ فمن تمتع پس جو کوئی فائدہ اٹھائے، متا اٹھائے، بالعمرۃ عمرہ کے ساتھ، الی الحج حج تک، عمرہ حج کے ساتھ عمرہ کا بھی فائدہ اٹھائے۔ فمستیسر پس جو میسر ہو، من الحج ہدی میں سے، قربانی میں سے وہ قربانی کرے۔ فمن پس جو کوئی لم نہ یجد، یجد لفظ کس سے؟ واجدہ یجد ہوتا جو ہے پانا، لم یجد جو نہ پائے، لم ماضی میں نفی کر دیتا ہے، نہ پائے، فصیام پس روزے رکھے، ثلاثہ کہتے ہیں تین کو، تین ایام فی الحج، حج کے دنوں میں تین روزے رکھے، یعنی وہ حج کے دنوں میں اگر قربانی وہ نہ کر سکتا ہو تو وہ کیا کرے؟ تین روزے حج کے دنوں میں 7، 8، 9 ذی الحج کا وہ روزہ رکھ لے۔ وَسَبْعَةٍ اور 7، سبا کہتے ہیں 7 کو، اذا رجعتم جب واپس آؤ تم، رجعتم کس سے؟ را عجیم عین رجع، اسی سے رجوع ہوتا ہے، تو جو ہے واپس آؤ تو 7 روزے پھر رکھو۔ تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ، یہ 10 کامل پورے ہو گئے، مکمل ہو گئے۔ تل کا اس میں اشارہ بعید ہے، عشرہ جو ہے عشرہ 10 کو کہتے ہیں عربی میں، کاملہ کاف میم لام مکمل جو ہے پورے ہو گئے۔ ذالک یہ، لمن واسطے ان کے ہے جو لم نہ یکن وہ ہوں، اہلہ اس کے اہل، اس کے گھر والے، حاضر المسجد الحرام مسجد حرام کے حاضر ہونے والے، رہنے والے۔ حاضری لفظ یہ اصل میں تھا حاضرین تھا، تو حاضرین جب اس کی نسبت مسجد کی طرف ہوئی تو یہ یا گر گیا۔ مسجد کے جو ہے وہاں کے حرام، مسجد حرام کے رہنے والے، وہاں کے رہائشی جو ہے وہ نہ ہوں، یعنی باہر سے آئے ہوئے ہوں، ان کے لیے یہ رخصت ہے۔ واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، واتقوا اللہ عبادت کے آخر میں کیا فرمایا؟ واتقوا اللہ ڈرو اللہ سے، تقوی اختیار کرو اللہ کا۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ شدید العقاب سخت سزا دینے والے ہیں۔ شدید اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے، عقاب عقوبت خانہ بھی اردو میں لفظ ہوتا ہے، عقاب عین کاف با عقب، عقب کہتے ہیں ایڑی کو، تو ایڑی پچھلی طرف ہوتی ہے نا، تو جو کسی عمل کے پیچھے سزا آئے نا، غلطی پر سزا جو ملتی ہے، اس کو عقاب کہتے ہیں۔ پھر دیکھ لیتے ہیں فَإِذَا آمَنْتُمْ پھر جب تم امن میں آ جاؤ، یعنی جس وجہ سے تم حصار میں آ گئے تھے، گھر گئے تھے، وہ حالت ختم ہو جائے، یعنی دشمن کا خوف یا کسی وجہ سے تم گھرے تھے تو وہ جو ہے مشکل نہ رہی اور تم جو ہے امن میں آ گئے، اب حج کے دنوں میں وہاں پہ آ گئے۔ فَمَن تَمَتَّعَ پس جو کوئی فائدہ اٹھائے، بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ عمرہ کا فائدہ حج تک۔ اصل میں جو ہے حج 3 قسم کا ہے، حج افراد، حج افراد صرف حج کا احرام باندھ لینا، یہ مکہ والے جو ہے وہ وہیں والے کر سکتے ہیں، جو حدود حرم کے رہنے والے ہیں، جو میقات کے اندر رہنے والے ہیں، وہ صرف حج کریں گے۔ عمرہ وہ چونکہ وہاں کے رہنے والے جب مرضی چاہیں وہ کر سکتے ہیں، اور جو ہے اہل مکہ
وہ کیا سمجھتے تھے حج کے ساتھ عمرہ کرنا جو ہے وہ گناہ کا کوئی کام ہے. وہ چونکہ وہاں کے رہنے والے تھے وہ ان کے جو مہینے تھے ذیقعد، ذی حج اور محرم یہ حج کے مہینے تھے، اور رجب جو ہے الگ جو ہے عمرے کا مہینہ تھا. وہ حج اور عمرہ کو ملانا وہ گناہ سمجھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، حج جو ہے حج 3 قسم پر ہے. حج افراد، صرف حج کا احرام باندھ لینا اور حج کرنا، اور اس میں قربانی جو ہے واجب نہیں ہے. دوسرا ہے حج قران. حج قران جو ہے عمرہ اور حج کا اکٹھا ہی احرام باندھ لینا اور عمرہ کرنا. اس میں جو ہے عمرہ کرنے کے بعد احرام اتارنا نہیں ہے، اسی احرام کے ساتھ پھر حج کر لینا. اس میں قربانی بھی دینی ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران فرمایا. اور حج تمتع، جو ہم یہ باہر سے جانے والے لوگ جو ہیں یہ حج تمتع کرتے ہیں. حج تمتع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ متاع، فائدہ اٹھانا. عمرہ کا جو ہے احرام وہ الگ باندھ لیں. یہاں سے جب جاتے ہیں تو عمرہ کا احرام باندھ لیتے ہیں اور وہاں جو ہے کوہ یلملم پہ جو ہے وہ نیت اصل میں وہاں سے کرنی ہوتی ہے. وہاں سے میقات ہماری شروع ہوتی ہے. اسی وقت جہاز میں اعلان ہوتا ہے تو بلند آواز سے جو ہے تلبیہ پکارنا ہوتا ہے. تو اس کے بعد جا کے آپ نے عمرہ کرنا، طواف کرنا ہے. طواف کرنے کے بعد جو ہے 2 نفل ادا کرنے مقام ابراہیم پر. پھر سعی کرنی ہے. سعی کرنے کے 7 چکر لگانے کے بعد پھر جو ہے مروہ پہ جا کر وہاں پہ مکمل ہو جائے گی صحیح. پھر جو ہے حلق کروانا ہے، ٹینڈ کروانی ہے یا بال کٹوانے ہیں. تو جو ہے اس کے بعد احرام اتار دینا ہے. عمرہ ہو گیا. پھر حج کے دنوں میں جا کے دوبارہ احرام باندھنا ہے. یعنی جب آپ نے مینا جانا ہے 8 جو ہے ذی الحج کو، تو وہ پھر جو ہے اس دن آپ نے جو ہے احرام باندھنا ہے. اور احرام باندھ کے پھر آپ نے جو ہے وہاں پہ حج کا الگ احرام وہاں سے باندھیں گے اور پھر جا کے اسی میں آپ حج کریں گے عرفات کے اندر. پھر جو ہے حج کرنے کے بعد مزدلفہ جائیں گے. مزدلفہ کے بعد پھر آپ شیطان کو کنکریاں ماریں گے اور پھر واپس مینا میں ہی چلے جائیں گے. اور اس طرح جب آپ طواف زیارہ کر لیں گے تو تب جا کر آپ جو ہے احرام اتاریں گے تو حج مکمل ہو جائے گا. اس کے ساتھ قربانی بھی لازم ہے. یہ ہمارے باہر کے جانے والوں کے لیے ہے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن میں آ جاؤ، فمن، پس جو کوئی تمتع فائدہ اٹھائے بالعمرہ، عمرہ کا، الی الحج، حج تک، حج سے پہلے عمرہ کا فائدہ اٹھائے. فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَجِّ، پس جو وہ میسر ہو اس کو، من الحج، قربانی کرے. وہ پھر قربانی کرے. فَمَن لَمْ يَجِدْ، پس جو کوئی نہ پائے، قربانی نہ پائے، غریب آدمی ہے قربانی نہیں دے سکتا، وہ کرے کیا کرے؟ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، وہ حج کے دنوں میں ہی 3 روزے وہیں پہ رکھے. 3 روزے وہاں پہ رکھے. بس 7 دن اور 7 اذا رجعتم، اور پھر 7 روزے گھر میں واپس جب آ جائے حج سے تو اس وقت پھر رکھ لے. تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 روزے مکمل ہو گئے. یعنی جو قربانی نہ پائے وہ پھر 10 روزے رکھے. 3 روزے وہاں پہ رکھے حج کے دنوں میں ہی، اور 7 روزے وہ جب مرضی آ کے وہ جو ہے وہ رکھ لے. پھر ذالک، یہ لمن، واسطے اس کے ہے، لم، نہ یکن ہو، اہلہ حاضر المسجد الحرام، جس کے رہنے والے جو ہے ان کے بال بچے اور رہائشی وہ مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں، باہر سے آنے والے ہوں. ان کے لیے یہ رخصت ہے کہ وہ روزے رکھیں، اور 3 روزے وہاں اور 7 روزے جو ہے یہاں آ کر رکھیں. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے. وعلموا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، شدید العقاب، سخت سزا دینے والے ہیں. تقوی اختیار کرو اللہ تعالیٰ کا، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں. اگر حج کی پابندی نہیں کرو گے اور اس کے احکامات کی پابندی نہیں کرو گے اور حج نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صاحب استطاعت ہو اور وہ حج نہ کرے، وہ خواہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں. اس لیے جو ہی حج فرض ہو جائے اور صاحب استطاعت آدمی ہو، اس کو فوراً یہ فریضہ ادا کر لینا چاہیے. خواتین کے لیے یہ مسئلہ بنتا ہے کہ خواتین وہاں جاتی ہیں تو کئی دفعہ ان کے ایام جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں، تو جو ہے مخصوص ایام، ان میں جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے وہ ان کو بھی یہی مسئلہ شروع ہو گیا، تو انہوں نے سر پہ جو ہے کپڑا باندھ لیا
فاطمیت رونے لگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی تو مجھے تو وہ دن شروع ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو اللہ کی تمام بندیوں کے ساتھ یہی مسئلہ ہے، تو تم جو ہے خانہ کعبہ کا جو ہے طواف نہیں کرو گی، حج کرو گی۔ تو پھر جب حج سے فارغ ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کے اوپر جب سامان سب لوگوں نے لاد لیا تو حضرت عائشہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے بھی وہ عمرہ کرنا ہے جو میں نے پہلے نہیں کیا تھا عمرہ، میں بھی عمرہ کروں گی۔ سامان تمام اونٹوں پر لدا ہوا تھا جو ہے 10,000 صحابہ کا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے آپ کے بھائی کو، بعض لوگوں کے نزدیک تو آپ کے بھانجے کو جو ہے کہا، لیکن بعض لوگوں کے نزدیک آپ کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کو کہا کہ جاؤ اس کے ساتھ اونٹنی پہ سوار ہو کر، اور تنعیم سے مسجد عائشہ آج کل جس سے مشہور ہے تھوڑے سے فاصلے پر ہے، وہاں سے 2 ریال لیتے ہیں گاڑی والے، وہاں سے جو ہے احرام باندھ کر وہ پھر آ کر دوبارہ عمرہ جو ہے حضرت عائشہ نے کیا ہے۔ اس لیے خواتین کو یہ سہولت حاصل ہے کیونکہ ان کے ساتھ یہ لازمی ہے مسائل، اس لیے وہاں سے اگر وہ پہلا عمرہ نہ کر سکیں تو وہاں جو ہے مسجد عائشہ سے جو ہے احرام باندھ کر وہ عمرہ کا کام مکمل کر لیں۔ تو مرد بھی اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں چونکہ حضرت عائشہ نے اٹھایا اس لیے، لیکن یہ ہے خواتین کے لیے خصوصاً کچھ جو ہے، لیکن مرد بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ اس میں اختلاف ہے علماء کے درمیان، وہ جو ہے الگ مسئلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے حج کرنے کی توفیق ہر مسلمان کو دے۔ وہ چونکہ اللہ کے گھر میں جانا چاہتا ہے اور ساری عمر اس خواہش کو دل میں جو ہے پالتا رہتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہر جو ہے انسان کو جو صاحب نصاب بنائے اور حج کی توفیق عطا فرمائے اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح یہ آیات ہم پڑھتے جائیں گے حج کے مسائل ساتھ ساتھ ہم بتاتے چلے جائیں گے، انشاءاللہ جو ہے حج کا سارا کام مکمل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔